کیپٹیو جنریشن کی جو ہماری جو پالیسی ہے انڈسٹری کی وہ بڑی کلیئر ہے. گیس استعمال کری تھی انڈسٹری اور اس سے ڈسپیرٹی آ رہی تھی، یعنی کچھ انڈسٹری تھی جو کیپٹیو گیس استعمال کر کے جنریٹ کر کے سستی بجلی ان کی پیدا ہو رہی تھی، اور باقی جو گریڈ پہ تھے وہ مختلف ریٹ پہ تھے. کیونکہ ہماری گریڈ کی ضرورت کم ہے اور پروڈکشن زیادہ ہے، تو ہماری خواہش تھی کہ یہ گریڈ کے اوپر شفٹ ہو. لیکن اس کے لیے ہم نے صرف گیس کی قیمت کو مہنگا نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ مہنگا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت کو بھی کم کیا. تو آپ کی انڈسٹری کی جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ جون 24 سے لے کے ابھی تک 31% کی کمی آئی ہے. تو جنریشن پلانٹس جو کیپٹیو جنریشن والے ہیں ان کو اب 31% سستی بجلی مل رہی ہے گریڈ کے اوپر. تو وہ لوگ اب جب گیس مہنگی ہوگی، وہ بجلی زیادہ مہنگی پڑے گی، تو یہ گریڈ کی طرف شفٹ ہوں گے اور سستی بجلی کا فائدہ اٹھا سکیں گے. اور ہم نے جو پاور پلانٹ سارے لگائے ہیں اس کی کھپت زیادہ بہتر ہو. آئی جی سیپ ایک پلاننگ ہوتی ہے اگلے 10 سال کی، جو میں اگلے 10 سال میں اپنے سسٹم کے اندر حکومت جنریشن ایڈ کرے گی بجلی، وہ اگر سستی نہیں ہوگی تو آپ کو مزید بوجھ پڑے گا. سستی سے سستی بجلی، کم سے کم قیمت کی بجلی کمپٹیشن کے ذریعے خریدنا، اس کی بہتر پلاننگ ہونا اور ٹرانسمیشن لائنز کے مطابق پلاننگ ہونے کو ایک انٹیگریٹڈ جنریشن پلان کہا جاتا ہے. یہ اب ہم نے پچھلے سال اور یہ ہر سال ریویو ہوتا ہے. پچھلے سال کا جو جنریشن پلان تھا آئی جی سیپ جو تھا، یہ تقریباً ہم سے اگلے 10 سال میں اس کے اندر 4700 ارب روپے کا اضافہ ہوتا بجلی کی قیمت اور بجلی کی کنزیومرز کے اوپر، بوجھ کے اوپر. تو ہم نے آئی جی سیپ کو پورا سال لگا کے ریویو کیا. 14,900 کے قریب میگا واٹ اور ہم نے خریدے تھے. اس میں سے تقریباً 8,000 میگا واٹ کو ہم نے فارغ کیا، باقی صرف 7,000 رہنے دیے. اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ آئندہ خریدار حکومت بجلی کی نہیں ہوگی، تاکہ سستی سے سستی بجلی کمپٹیشن کے ذریعے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آئندہ آئے سسٹم میں، اور آپ کے اوپر بوجھ نہ بڑھے اور کنزیومر کے لیے قیمتیں اس قیمت سے زیادہ نہ بڑھے جو آپ افورڈ نہ کر سکیں. تو یہ آئی جی سیپ کا فائدہ ہماری عوام کو تقریباً 4,700 کچھ ارب روپے کی کم اخراجات سے ہوگا. آئی جی سیپ میں سے کون سے پروجیکٹ وڈرا کیے گئے؟ وہ پروجیکٹ جو مہنگے تھے. آئی جی سیپ کے اندر ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے تمام ان پروجیکٹس کو نکالا ہے اپنی خریداری کی لسٹ میں سے، جن کی ابھی تک فائنینشیل کلوز اور ارینجمنٹس نہیں ہوئی تھی. انصاف کیا ہے، اگر کسی کی فائنینشیل کلوز اور ارینجمنٹ ہو گئی اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تو اس کو باہر نکالنا، چاہے ہماری غلطی بھی تھی لینے کی، مناسب نہیں ہوتا. پبلک سیکٹر کے اندر حکومتی ایسے پروجیکٹ جن کی فائنینشیل کمٹمنٹ نہیں ہے، صرف کاغذات میں اپرووڈ ہے اور ہمارے پر بوجھ ہے، ان کو بھی فارغ کیا. اور جن کا فائنینشیل کلوز ہونے کے بعد اور کمٹمنٹ ہونے کے بعد 10% سے زیادہ اخراجات ہو چکے ہیں، یا ان کا 10% سے زیادہ فزیکل پروگریس ہو چکا ہوا ہے، ان کو ہم نے رہنے کی اجازت دی اور باقی سب کو نکالا. اور اس ایکسرسائز اور اس ٹرانسپیرنٹ ایکسرسائز کے ذریعے 14,900 میگا واٹ جو اضافی اور خریدنا تھا، حالانکہ ہمارے پاس بجلی زیادہ تھی، اس میں سے تقریباً 8,000 میگا واٹس کو ہم نے فارغ کیا. آئی جی سیپ ہے کیا؟ آئی جی سیپ بیسیکلی پلاننگ ہوتی ہے اگلے 10 سال کی، جس کے ذریعے آپ پلانٹس کو اور سسٹم میں لے کے آتے ہیں. آئی جی سیپ کے کچھ قوانین اور اصول ہیں کہ آپ کمپٹیشن کے ذریعے بجلی ایڈ کریں گے
اور جو سب سے سستی ہوگی اس وقت اس ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو ایڈ کریں گے. تو آئی جی سیپ اس کا نام ہے جو کہ ہر سال ریویو ہوتا ہے، اور اس دفعہ پہلا سال ہے جہاں حکومت نے سوچ سمجھ کے قوانین اور اصولوں کے مطابق آپ کی بچت کے لیے اس کو صحیح تحقیق کے ذریعے امپلیمنٹ کیا ہے، اور اسی رستے کے اوپر رہنے کا مکمل ارادہ ہے. اور آئندہ آنے والی کسی حکومت کو بھی اب مجبور کر لیا ہے کہ اب آپ مہنگی بجلی نہیں خرید سکتے. کنزیومرز کو بجلی ہماری نئے ریٹوں کے مطابق کتنی کی پڑے گی اور کس طرح پڑے گی؟ تو جو ہمارے 1,80,00,000 کنزیومر ہیں، بل کے مالکان ہیں میٹر کے، جو غریب اور متوسط طبقہ ہے، ان کی ہم نے تقریباً کوئی 48 سے 56% کی کمی کی ہے جون 24 سے لے کے ابھی تک. اس کے علاوہ انڈسٹری کو ہم نے 31% کمی کی ہے جون 24 سے ابھی تک. اور باقی جو مڈل انکم لیول کے لوگ ہیں، 200 یونٹ سے اوپر ہیں، ان کو ہم نے تقریباً کوئی 15 سے 18% کی کمی جون سے لے کے ابھی تک ان کو انشور کی ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا. دیکھیے، ہم تمام اپنے جو صارفین ہیں ان کو ایک ریٹ نہیں چارج کر سکتے. 1,80,00,000 ہمارے 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے گھر ہیں، ان کو ہم وہ ان کی آمدن کے مطابق ان کو کم قیمت کے اوپر بجلی دیتے ہیں. یعنی اگر بجلی پیدا کرنے کا خرچہ اور پہنچانے کا تقریباً 35 روپے ہے، تو ان کو آج اب ہمارے نئے ریٹوں کے مطابق 9-10 روپے یونٹ کی پاڑی ہوگی. تو یہ بہت بڑی ایک سبسڈی ہے اور ایک چھوٹ ہے جو ہم نے غریب طبقے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو رکھنے کا ہم آئندہ مکمل ارادہ بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ. پی ٹی وی فیس آپ سے بلوں میں کیوں لی جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. پی ٹی وی کا بجلی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پی ٹی وی نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اشتہاروں سے کم ان کو ملتے ہوں گے، تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک پی ٹی وی فیس لگا دی بڑا عرصہ پہلے، اور اس کا کلیکٹ کرنے کا آسان طریقہ ہو گیا کہ بجلی کے بل کے ساتھ لگا لو. ہر بجلی استعمال کرنے کے گھر میں تو ٹی وی ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پی ٹی وی وہاں سونا بھی جاتا ہے، نہیں سونا جاتا، کم بھی سونا جاتا ہے، زیادہ بھی سونا جاتا ہے. تو اب ہم نے پی ٹی وی کا ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے بجٹ کے اندر ہم پی ٹی وی سے درخواست کریں کہ آپ اپنے ریونیو کی جنریشن کے کوئی اور طور طریقے ڈھونڈیں، اور برائے مہربانی ہمارے کنزیومرز کے اوپر یہ پی ٹی وی فیس کا بوجھ نہ لگائیں. تو اس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. ہماری حکومت نے 6 روپے نہیں، ہماری حکومت نے ٹیکسز سمیت 7 روپے 41 پیسے بجلی کم کرنے کا اعلان کیا تھا. اور وہ ابھی جو آپ کو مئی کے مہینے کے اندر بل آئیں گے اپریل کی استعمال کی ہوئی بجلی کے، اس کے اندر یہ پوری جو قیمت ہے، یہ آپ کو اس پوری قیمت کی کمی انشاءاللہ واضح دکھائی دے گی، اور اسی ریٹ کے مطابق بل آئیں گے. نیٹ میٹرنگ کی پالیسی اس وقت تو وہی ہے جو پہلے تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے. کابینہ نے ہمیں دوبارہ ٹاسک دیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اگلے 1 مہینے ڈیٹ کے اندر ہم اس کو ایک بہتر لوگوں کی انپوٹ کے بعد قابل عمل کر سکیں گے اور اس کا نفاذ کر سکیں گے. 200 یونٹ سے جب آپ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں بجلی، تو آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جہاں پروٹیکٹڈ کسٹمر نہیں رہتے. تو آپ کو دوبارہ 6 مہینے کے لیے کم از کم اس 200 یونٹ سے نیچے رہنا پڑتا ہے اس دوبارہ ریٹ کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ صرف کیونکہ غریب طبقے کے لیے ہے اور لو انکم لیول لوگوں کے لیے ہے، تو اس کا کوئی قوانین اور کچھ اصول ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف انہی کو فائدہ اتنی کم قیمت کی بجلی کا ہو جو واقعی مستحق ہیں اور حقدار ہیں.
اگر کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی زیادہ بل چارج کاری ہیں تو وہ نہیں کر سکتی، اور لوگ اگر کمپلین کریں گے نیپرا کو، ریگولیٹر کو، ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس ایکسٹرا چارج کا نوٹس لیں گے اور اس کو درست کریں گے۔ ڈسکوز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ اس کے اوپر بہت تیز کام ہو رہا ہے۔ ہماری وزارت نے تمام وہ شرائط پوری کر لی ہیں جس کے ذریعے پرائیویٹائزیشن ہو سکے۔ اب یہ پرائیویٹائزیشن کی وزارت کے پاس اس کی ذمہ داری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی سال کے آخر تک اس کی پرائیویٹائزیشن پہلی 3 کمپنیز کی، فیصل آباد، اسلام آباد اور گجرانوالہ کی، انشاءاللہ عمل میں آ جائے گی۔ گرین میٹر بالکل نہیں بند کیے گئے۔ ہم لوگ اگر آپ لوگوں کو گرین میٹرز آسانی سے دستیاب نہیں ہیں اور اس میں کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے یا کوئی رشوت یا فیس آپ سے زیادہ لے رہا ہے تو اس کی کمپلین کیجئے، اور ویسے بھی اس وقت اس کا جو پورا عمل ہے اس کے ذریعے آپ کو 44 دنوں میں گرین میٹر حاصل ہو جانا چاہیے، لیکن اس سسٹم کو ہم نے انسانوں کی پہنچ سے بھی کئی حد تک دور رکھ کے اور نیا سسٹم ایک ڈیوائس کر رہے ہیں جہاں آپ کو یہی چیز 28 دنوں میں آپ کو مل سکے گی، اور پوری یہ الیکٹرانکلی آٹومیٹڈ ہوگی، ایپ کے ذریعے ہوگی، اور آپ اس کو مکمل ٹریس کر سکیں گے۔ اور جن لوگوں کے رجسٹرز کے اندر آپ کی اپلیکیشنز گم ہو جاتی ہیں وہ اس کا بھی اب ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ نیا سسٹم انشاءاللہ جلد لانچ ہونے جا رہا ہے اگلے 1-2 ہفتے کے اندر، تو امید ہے اگر آپ کی کوئی مشکلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ 2400 ارب روپے تک آپ کا گردشی قرضہ کیوں بڑھا؟ یہ عمران نیازی صاحب کی حکومت کے اندر 1585 ارب روپے کا اضافہ اس حکومت میں ہوا۔ پچھلے 4 سالوں میں جب سے وہ تقریباً 3 سالوں میں جب سے وہ نہیں ہے تو اوسطاً 30-35 ارب روپے سالانہ کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال ہم نے بہتر کارکردگی کی، نہ صرف اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر ہم اپنی بجٹ میں سے سیونگ کر کے اس کا قرضہ اتاریں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔